بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی بیویاں امہات المؤمنین امت کی مائیں کہلاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ ترجمہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ان کی پوری امت کی مائیں ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6۔ اسماء ازواج مطہرات۔ نمبر 1، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے قبل بیوہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نبوت کے 10ویں سال میں ہوئی۔ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی اس لیے کہ اس وقت تک نماز جنازہ کی مشروع نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت چہیتی بیوی اور امت کی سب سے بڑی عالمہ تھیں۔ وفات سن 57 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 3، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے قبل بیوہ تھیں اور عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی تھیں۔ سن 19 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 4، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پہلے شوہر جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ بعد میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کر لی۔ وفات سن 41 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 5، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پہلے شوہر جنگ احد میں مارے گئے، پھر انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کر لیا۔ ان کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سن 3 ہجری میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اس لیے کہ اس وقت نماز جنازہ کا حکم آ چکا تھا۔ نمبر 6، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہوئی۔ وفات سن 60 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 7، حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن تھیں۔ حضرت زید بن حارثہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے، ان سے طلاق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا اور وفات سن 20 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 8، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قبیلہ بنو مطلق کے سردار کی بیٹی تھیں، بیوہ ہو گئی تھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ وفات سن 56 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 9، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں۔ بیوہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کر لی۔ وفات سن 44 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 10، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خیبر کے سردار کی بیٹی تھیں۔ بیوہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کر لی۔ وفات سن 50 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 11، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے قبل بیوہ تھیں۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کر لیا۔ وفات سن 51 ہجری میں ہوئی۔ ان ازواج مطہرات کے علاوہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیوی اور تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے قبل کنیز تھیں، جن کا نام حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کو مصر کے بادشاہ مقوقس نے تحفے میں بھیجا تھا۔ ان کا انتقال سن 16 ہجری میں ہوا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ صرف ایک صاحبزادہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل اولاد 7 تھیں۔
3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں۔ اسماء اولاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے سے 11-12 سال پہلے پیدا ہوئے اور صرف 7 دن زندہ رہے۔ انہی کے نام کی نسبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑ گئی۔ نمبر 2، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے پیدا ہوئیں اور خالہ کے ذات بھائی ابو العاص ابن ربیع سے نکاح ہوا، سن 8 ہجری میں وفات پائی۔ ان کے 2 بچے تھے، لڑکے کا نام علی اور لڑکی کا نام امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ نمبر 3، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے پیدا ہوئیں۔ آپ کا دوسرا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، سن 2 ہجری میں ایک لڑکا چھوڑ کر وفات پائی جس کا نام عبداللہ تھا۔ نمبر 4، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، سن 9 ہجری میں وفات پائی، کوئی اولاد نہیں تھی۔ نمبر 5، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے 1 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، 5 اولادیں ہوئیں، حسن، حسین، محسن، ام کلثوم، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور سن 11 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ بحوالہ سیرت صحابہ، جلد 6، صفحہ نمبر 106۔ نمبر 6، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے نبوت میں پیدا ہوئے، طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے اور ان کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ نمبر 7، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سن 8 ہجری میں پیدا ہوئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی، 1.5 سال کے ہو کر وفات پائی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کے فائدے کے لیے دین کے کام کی 40 حدیثیں یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائے گا اور فرمائے گا، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نمبر 1، سب سے اچھا مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ نمبر 2، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ نمبر 3، مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا یعنی تکلیف سے مسلمان محفوظ ہوں۔ نمبر 4، بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے پیار، جو ایسا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ نمبر 5، کسی کی مصیبت پر نہ ہنسو، ایسا نہ ہو کہ خود اس میں کل پھنس جاؤ۔ نمبر 6، اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے ملنا نیکی ہے۔ نمبر 7، دین، خیر خواہی، دوسروں کا بھلا چاہنا کا نام ہے۔ نمبر 8، 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرا دو، یہ بھی نیکی ہے۔ نمبر 9، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ نمبر 10، جب کوئی کسی کی غلطی معاف کر دیتا ہے تو اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 11، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نمبر 12، ماں باپ کو برا بھلا کہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 13، والدین کے اہل تعلق کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نمبر 14، اس طرح زندگی بسر کرو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے میل نہ ہو۔ نمبر 15، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 16، حسد سے بچو، حسد نیکی کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ نمبر 17، بدگمانی سے بچو، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ نمبر 18، جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر 19، سچ بولو چاہے اپنا ہی نقصان ہو۔ نمبر 20، غرور کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 21، بری بات کہنے سے خاموش رہنا اچھا ہے۔ نمبر 22، بازار میں کھاتے پھرنا بے حیائی کی نشانی ہے۔ نمبر 23، اللہ کے نزدیک سب سے برا وہ ہے جو لڑاکو اور جھگڑالو ہو۔ نمبر 24، شراب تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ نمبر 25، جس نے یہاں شراب پی وہ جنت میں شراب سے محروم رہے گا۔ نمبر 26، سلام کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ نمبر 27، سلام میں پہل کرنے والا اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نمبر 28، بھلا وہ ہے جسے ساتھی بھلا کہیں۔
نمبر 29، فحش بکنے والے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ نمبر 30، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پالے۔ نمبر 31، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نمبر 32، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 33، جس سے علم سیکھو اس کی عزت کرو۔ نمبر 34، برے ساتھی سے اکیلا رہنا ہی اچھا ہے۔ نمبر 35، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ نمبر 36، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ نمبر 37، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی عزت سے محفوظ نہ رہے۔ نمبر 38، جس نے پڑوسی کو ستایا اس نے مجھ کو ستایا اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا۔ نمبر 39، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس میں کتا یا تصویریں ہوں۔ نمبر 40، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ نمبر 41، کسی مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھنا حلال نہیں ہے۔ نمبر 42، سب سے زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے۔ نمبر 43، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ نبوی ہدایات۔ نمبر 1، مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ بخاری شریف۔ نمبر 2، لوگوں سے ان کے مرتبے اور حیثیت کے مطابق پیش آؤ۔ ابو داؤد۔ نمبر 3، رحمت ہو اس بندے پر جو بیچنے، خریدنے اور اپنا حق وصول کرنے میں نرمی اختیار کرے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ نمبر 4، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ بہقی۔ نمبر 5، اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی شرافت کی چیز نہیں۔ ابن ماجہ۔ نمبر 6، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنے کے ثواب صدقے کے برابر ہے۔ بخاری۔ نمبر 7، 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ بخاری۔ نمبر 8، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے۔ مستدرک حاکم۔ نمبر 9، اپنی مالداری کی قدر کرو غریبی آنے سے پہلے۔ مستدرک حاکم۔ نمبر 10، اپنے فرصت کے وقت کی قدر کرو مشغولی آنے سے پہلے۔ مستدرک حاکم۔ نمبر 11، ہلاکت و بربادی ہے اس کے لیے جو وعدہ کرے پھر اسے پورا نہ کرے۔ کنز الاعمال۔ نمبر 12، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے لیکن بہترین غلطی کرنے والا وہ شخص ہے جو غلطی کے بعد توبہ کر لے۔ ابن ماجہ۔ نمبر 13، 10 سال کی عمر میں بہن بھائی کو علیحدہ علیحدہ بستروں پر سلاؤ۔ ابو داؤد۔ نمبر 14، مزاج اور طبیعت کے خلاف کوئی بات آ جائے تو صبر کرو۔ بخاری۔ نمبر 15، اللہ کے حقوق و فرائض کے بعد حلال روزی کمانا بھی فرض ہے۔ طبرانی شریف۔ نمبر 16، اچھی بات کسی کو بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ بخاری۔ نمبر 17، گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ کرنے والے کی طرح ہے۔ ابن ماجہ۔ نمبر 18، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھے۔ ابو داؤد۔ نمبر 19، اللہ سے ڈرنے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ مستدرک حاکم۔ نمبر 20، لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہوں۔ مستند احمد۔ نمبر 21، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں۔ بخاری۔ نمبر 22، جس نے بیمار کی خیر خبر لی تو اس نے جنت میں اپنا ایک مقام بنا لیا۔ ترمذی۔ نمبر 23، اپنے خادم کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو۔ ترمذی۔ نمبر 24، مال وراثت کو قرآن کے حکم کے مطابق حق والوں کے درمیان بانٹ دیا کرو۔ مسلم۔ نمبر 25، اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ مستند احمد۔ نمبر 26، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو غور فکر کے بعد کرو۔ شعیب الایمان۔ نمبر 27، اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو۔ ترمذی شریف۔ نمبر 28، برے ساتھی کے پاس بیٹھنے سے تنہائی بہتر ہے، اچھے ساتھی کے پاس بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے۔ شعیب الایمان۔ نمبر 29، تم اپنے جان، اولاد، خادم
اور مال کے حق میں کبھی بھی بربادی کی بد دعا نہ کیا کرو۔ ابو داود۔ نمبر 30، بہترین نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ترمذی۔ نمبر 31، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کو تسلی کی بات کہو۔ ترمذی شریف۔ نمبر 32، مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے۔ ترمذی شریف۔ نمبر 33، مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دو۔ ابن ماجہ۔ نمبر 34، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جسے غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے۔ ترمذی شریف۔ نمبر 35، اللہ سے ڈرنے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے عمر میں زیادتی ہوتی ہے۔ مستدرک حاکم۔ نمبر 36، اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں اچھا ہو۔ ترمذی شریف۔ نمبر 37، اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے اور برے دوست کی مثال لوہار کی بھٹی کی طرح ہے۔ ابو داود۔ نمبر 38، جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ ترمذی شریف۔ نمبر 39، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ سنن کبری نسائی۔ نمبر 40، اللہ کے بندوں میں سب سے برے وہ شخص ہیں جو دوستوں میں جدائی ڈلواتے ہیں۔ شعیب الایمان۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔